बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 21 बेमिसल है निज़ाम तेरा। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं सोचें और बताएं कि रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया जो है वो कौन सा है। तो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया जो है वो सूरज है। आपके ख़्याल में निज़ाम ज़िंदगी में क्या रुकावट आती अगर या तो सिर्फ़ दिन होता या सिर्फ़ रात होती। तो बच्चों, इसमें ये है कि अगर सिर्फ़ दिन होता या रात होती तो सारा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम होता। अगर सिर्फ़ रात होती तो हर वक्त अंधेरा रहता और इंसान कोई काम भी ना कर सकता, और अगर दिन होता रात ना होती तो फिर आराम के लिए वक्त ना होता। अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम जो है वो मसलहत के तहत बनाया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन और हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक हफाजती खौल है। ये हफाजती खौल जो है ओज़ोन की तह कहलाता है। ये हफाजती खौल सूरज से आने वाली कई किस्म की ख़तरनाक शाओं को हमारी ज़मीन तक पहुँचने से रोकता है। बेमिसल है निज़ाम तेरा सबक है हमारे पास, और इसका सबसे पहले है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। इफ्तिताह, निज़ाम शमसी, गर्दिश, मदार, बिगाड़, झुलस और ऑक्सीजन। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल साहब ने पिछले हफ्ते स्कूल में लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। बच्चे बहुत खुश थे कि अब तरह तरह की किताबें पढ़ने को मिलेंगी। हमारे उस्ताद साहब ने बच्चों से कहा, आप कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबों के नाम लिए। किसी को तारीख़ की किताबें पसंद थीं तो कोई कहानियों की किताबों का दिलदादा था। किसी को साइंस की किताबों का शौक़ था तो कोई नज़्मों की किताबों का दीवाना था। उस्ताद साहब ने कहा, क्यों ना पहले दिन हम सब साइंस की किताबें पढ़ें। अहम निकात अपनी डायरी में नोट करें और फिर अपनी मालूमात जमात के सामने पेश करें। उस्ताद साहब की हिदायत के मुताबिक हम सब ने अहम निकात अपनी अपनी डायरियों पर लिख लिए थे। अब हम अपनी हासिल करदा मालूमात का तबादला करने के लिए बेचैन थे। उस्ताद साहब ने अहमद से कहा कि वो निज़ाम शमसी के बारे में इकट्ठी की गई मालूमात के बारे में बताए। अहमद ने बताया, अल्लाह ताला ने इस कायनात को अरबों खरबों कहकशाओं से सजाया है। इन कहकशाओं में बेशुमार सितारे, स्यारे और स्यारचे मौजूद हैं। निज़ाम शमसी भी इसी कायनात में हमारी कहकशां का हिस्सा है। निज़ाम शमसी का मतलब है सूरज का निज़ाम। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ स्यारे हर वक्त अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। स्यारों की गर्दिश के इस निज़ाम में कभी एक लम्हे का भी फ़र्क नहीं पड़ा। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है जो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। फसलों और पौधों की नशोनुमा इसी की रोशनी और हरारत की बदौलत होती है। हम समझते हैं कि सूरज सिर्फ़ सुबह को चमकता है और रात होते ही कहीं आराम करने चला जाता है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता। ये कहीं नहीं जाता बल्कि हमारी ज़मीन गर्दिश करते हुए इसके गिर्द चक्कर लगाती रहती है। हकीकत ये है कि ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर सूरज की रोशनी की वजह से दिन होता है। इसी तरह से ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रात हो जाती है। सूरज एक सितारा है। सितारे की अपनी रोशनी और हरारत होती है। सितारे अपनी जगह पर साकिन रहते हैं और इसके बरअक्स हमारी ज़मीन जो है वो एक स्यारा है। स्यारे की अपनी रोशनी नहीं होती और वो हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। स्यारे जिसामत में सितारों से बहुत छोटे होते हैं। अहमद ने अपनी बात ख़त्म की। हम सब ने तालियां बजाकर अहमद को दाद दी। उस्ताद साहब ने अहमद और इसके साथियों को शाबाश दी और कहने लगे, सूरज के गिर्द और भी बहुत से स्यारे और स्यारचे गर्दिश करते रहते हैं। सूरज स्यारों, ज़ैली स्यारों और स्यारचों से मदद कर मिलकर जो निज़ाम बनाता है उसे निज़ाम शमसी कहते हैं। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द जो है वो तकरीबन 365 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये एक शमसी साल कहलाता है।
اس طرح چاند زمین کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 29 دنوں میں پورا کرتا ہے۔ اس کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اس نظام شمسی سے متعلق معلومات کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ استاد صاحب نے عبداللہ سے زمین کے بارے میں اپنی اور اپنے دوستوں کی جمع شدہ معلومات بتانے کے لیے کہا۔ عبداللہ نے بتایا، ہم نے نظام شمسی کے بارے میں جانا کہ ہماری زمین بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ زمین سورج سے ایک خاص فاصلے پر موجود ہے۔ اگر اس فاصلے کو کم یا زیادہ کر دیا جائے تو اس کرۂ ارض پر زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ فاصلہ کم کر دیا جائے تو ہر شے جو ہے وہ جھلس جائے گی، اور اگر یہ فاصلہ بڑھا دیا جائے تو ہر چیز جم جائے گی۔ دوسرے سیاروں پر انسانی زندگی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، یا تو وہ سورج کے بہت قریب ہیں یا پھر بہت دور۔ ساتھیوں، زمین سے متعلق ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی بے حد ضروری ہیں۔ ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہماری زمین پر ہواؤں کا ایسا نظام قائم ہے جس کے ذریعے سے بارشیں برستی ہیں۔ ہوائیں سمندر کی سطح سے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں برسا دیتی ہیں۔ اگر ہواؤں کا یہ نظام ختم کر دیا جائے تو بارشیں برسنا بند ہو جائیں اور زمین پر نباتات اور حیوانات کی زندگی بھی ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے اپنی بات مکمل کی۔ استاد صاحب اور ہم سب نے عبداللہ کی حوصلہ افزائی کی اور تالیاں بجائیں۔ استاد صاحب نے ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ سانس لیتے وقت ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ ہماری فضا میں آکسیجن کا اتنا ہی دباؤ موجود ہے جو ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ دباؤ کم یا زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے سانس بھی لینا مشکل ہو جائے، یعنی دشوار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ اس ترتیب و تنظیم میں ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جانے کی صورت میں روئے زمین پر ہماری زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ٹھہریے اور بتائیں، نظام شمسی کسے کہتے ہیں؟ تو سورج کے نظام کو، سورج، ستارے اور سیارے مل کر جو نظام بناتے ہیں اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ ہماری زمین کیسے ایک سیارہ ہے؟ ہماری زمین ایسے ایک سیارہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اور ستارے جو ہیں ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پر فکس ہوتے ہیں، بلکہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے۔ یہ ایک سیارہ ہے۔ بارشیں کیسے برستی ہیں؟ تو بارشیں جو ہیں وہ ہوائیں سمندر کی سطح سے پانی کے بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں، یعنی کہ اوپر جا کے یہ بادل بنتے ہیں اور پھر اس سے بارش ہوتی ہے۔ ہم نے سیکھا ہماری کائنات کھربوں کہکشاؤں سے مل کر بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہکشاؤں، ستاروں اور سیارے والی اس کائنات میں خاص ربط پیدا کیا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی اشد ضروری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سیارے پر پائی جاتی ہیں۔ مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ نئے الفاظ یعنی کہ دل دادا، شدہ کا مطلب ہوتا ہے شوقین، کرۂ ارض، زمین، بگاڑ، خرابی، مدار، چاند یا سیاروں وغیرہ کی گردش کی جگہ یا راستہ، جسامت، کسی چیز کا پھیلاؤ، حجم، گردش، چکر، نباتات، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، ساکن، ٹھہرا ہوا، غیر متحرک۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یا لکھ سکتے ہیں قدرتی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے۔
سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ سب سے پہلے پرنسپل صاحب نے اسکول میں افتتاح کیا، تو پرنسپل صاحب نے لائبریری کا افتتاح کیا تھا۔ اور سیارے کس کے گرد گردش کرتے ہیں؟ سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ زمین کی گردش کے مطابق مکمل ہونے والے سال کو کیا کہتے ہیں؟ شمسی سال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو شمسی کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ زمین کا 3/4 حصہ مشتمل ہے پانی پر۔ چاند زمین کے گرد اپنا جو چکر ہے وہ پورا کرتا ہے۔ یہاں پہ 29 نہیں لکھا ہوا، لیکن جو ہے وہ سبق کی ریڈنگ میں 29 دیا گیا تھا۔ یہاں پہ 28 ہے اور یہاں پہ 30 ہے، لیکن یا تو 29 یا 30 دنوں میں جو ہے وہ چاند اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کس چیز سے سجایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اربوں خربوں کہکشاؤں سے سجایا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ سورج کے نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا رہے ہیں اور مزید کون کون سے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فصلوں اور پودوں کی نشو و نما اسی کی روشنی اور حرارت کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سولر سسٹم کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ سورج کی حرارت سے جو ہے وہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ آج کل یہ جو ہے نظام بہت عام ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ستاروں اور سیاروں میں فرق بتائیں۔ تو ان میں فرق یہ ہے کہ ستاروں کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور وہ حرکت نہیں کرتے، جبکہ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اور وہ ستاروں کے گرد جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کی 5 مثالیں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایک خاص نظم و ضبط سے چل رہا ہے۔ چاند، سورج اور دوسرے ستارے یا سیارے ایک خاص نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ نظم و ضبط کا سبق ہے۔ چیونٹیاں نظم و ضبط سے خوراک کی تلاش میں جاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں بھی نظم و ضبط سے کام کرتی ہیں اور پرندے بھی نظم و ضبط سے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور درمیان والے حرف سے ایک نیا لفظ بنا کر اس پر اعراب لگائیں۔ اچھا، سب سے پہلے تشکیل، اس کے ہم نے یہ لفظ علیحدہ علیحدہ کیے ہیں اور اس کے کاف سے بنا ہے کفایت۔ تحسین، تے سے سین سے بنا ہے سیر۔ حقیقت، ہے سے حاکم۔ مشتمل، لام سے بنائیں گے لٹو۔ تعبیر، تے سے تعلیم اور متعلق قاف سے بن جائے گا قلم۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ادھر نکات لکھا ہوا ہے تو ہم اس کا واحد لکھیں گے نقطہ۔ شے، اشیاء۔ دستاویزات جمع ہے تو اس کی واحد جو ہے وہ ہوگا دستاویز۔ نعمت کی جمع ہوتا ہے نعمتیں۔ سیارچے کا واحد ہے سیارچہ۔ نشان کا جمع ہے نشانات۔ فاعل اور مفعول کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب فعل کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ شفق سبق پڑھتی ہے۔ یاسر شربت پیتا ہے۔ طوطے نے چوری کھائی تھی۔ حامد نے کتاب اور قلم خریدا۔ بچے بارش میں نہاتے ہیں۔ نہاتا نہیں ہوگا، بچے بارش میں نہاتے ہیں۔ اور اسماء نے کھیر پکائی۔ پڑھیں، دی ہوئی عبارت اور کو جو ہے وہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ بعد ازاں اس کا مرکزی خیال چند جملوں میں بتائیں۔ سورج زمین کو روشنی فراہم کرتا ہے، اس کی بدولت پودے اپنی خوراک پاتے ہیں۔ دن رات کا الٹ پھیر اور موسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ تبدیل ہونا۔
मौसम मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों, सब्जियों और फलों की नशोनुमा का बायस हैं। गर्ज़ हमारे कुरे अर्ज़ की रौनकें सूरज ही के दम से बहाल हैं। ज़रा सोचिए, सूरज को इस मुनासिब फासले पर किसने रखा? ज़मीन के इर्द गिर्द ये हिफाजती खौल किसने बनाया? सियारों को अपने अपने मदार पर चलने का पाबंद किसने किया? हवाओं, बारिशों और पानी का निज़ाम ठीक ठीक तरीके से कौन चला रहा है? हमारा जवाब यकीनन यही होगा, अल्लाह ताला। सद शुक्र है उस ज़ात का जिसने इस कायनात को बेमिसाल तख्लीक किया। ठीक है, इसका मरकज़ी ख़्याल ये होगा कि ज़मीन पे हर चीज़ जो है वो सूरज से और उसकी रोशनी से मुमकिन है। अगर सूरज ना हो तो ये सब निज़ाम ज़िंदगी का दरम बरम हो जाए, और ये सारे जो दुनिया में निज़ाम चल रहे हैं वो हमारे प्यारे रब, हमारे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। कुछ नया लिखें। दुनिया के किसी और मुल्क से अपने वतन के मौसमों का मुवाज़ना करें और 5 जुमले लिखें, और दिन और रात में से आपका पसंदीदा वक्त कौन सा है और क्यों है? चंद जुमले लिखें। तो बच्चों, ये आपके लिए है, सरगर्मी है, आपने करनी है। ठीक है, हमारा आज का सबक कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।